الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ تعارف کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب سمجھیے، جب ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو بھی کام کیا جائے، ہر کام کے آغاز میں حدیث مبارکہ ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ و بسم اللہ والصلاۃ علی فہو ابتع۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ اچھا کام جس کا آغاز 3 کاموں سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ کوئی بھی کام شروع کرے تو پہلے کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، تعریفیں بیان کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اور تیسرے نمبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ درود و سلام پڑھیں۔ جو حمد کر کے کام شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہے، سرکار پر درود و سلام پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ 3 کام اپنا معمول زندگی بنائیں۔ کوئی بھی کام ہو، کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ 3 کام کریں۔ آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پہ کوئی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہے زندگی کے حوالے سے، آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ یہ 3 کام کریں اور پھر اس کام کا آغاز کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پہلی جو سورت فاتحہ ہے، اس کی پہلی آیت مقدسہ ہے، ذرا وہ سمجھیے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ اس کا یہ ہے تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام حامدین کی طرف سے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب سب سے پہلے قرآن پاک کی پہلی آیت ہی یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ آیت لانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اور آیت بھی تو لائی جا سکتی تھی، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ذرا آئیے، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ، آپ اپنی تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے آغاز اس لیے کیا گیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ اس کائنات کے اندر تشریف لائے، تو جب آپ کو پیدا کیا گیا تو آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آنا بھی فطرت میں سے ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو چھینک نہ آتی ہو۔ چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے جب چھینک آئی تو اللہ کا نام لیا، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جملہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی انسانوں میں سے پہلے انسان ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، بلکہ تمام رسولوں اور نبیوں کے والد محترم بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں جب اپنے آخری نبی پر قرآن مقدس نازل کروں گا تو فرمایا قرآن پاک کا آغاز ہی میں اسی آیت سے کروں گا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کے ساتھ اللہ نے اس آیت مقدسہ کو سورہ فاتحہ کی آغاز میں رکھا۔ اب آگے چلیے، دوسری حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحمدللہ اس کے 8 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 8 حرف ہیں۔ اور فرماتے ہیں جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، اور جو بندہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، مطلب تو یہ نکلا اس آیت کا کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر انسان کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی معمار، کوئی مستری اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کمرہ بنا دے، کوئی اچھی بلڈنگ بنا دے، ہم کہتے ہیں یار تو نے تو کمال ہی کر دیا، بڑا خوبصورت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور زیادہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے، تیرے ہاتھ میں اللہ اور برکت عطا کرے۔ تو بھائی دوسرے انسان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کوئی قاری قرآن اچھا پڑھے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، کوئی عالم دین بیان اچھا کرے، ہم کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ جب تعریفوں کے لائق ہی اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی دیا علماء کرام نے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کی جو تعریف کرتے ہیں یہ اس انسان کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ فرماتے ہیں دیکھیے اگر کسی آدمی نے ایک مکان تعمیر کیا، اب اس مکان کی جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا، اس کا مطلب ہے مکان کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو مکان بنانے والا ہے اس کی بھی تعریف ہو جاتی ہے۔ اصل میں مکان کی تعریف مکان بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی فرنیچر اچھا بناتا ہے، چیئر اچھی بنا دیتا ہے، وہ بیڈ اچھا بنا دیتا ہے، ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اس نے چیئر بنائی، کمال ہی کر دیا، بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلکش ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو جب چیئر کی فرنیچر کی تعریف کی جاتی ہے تو بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنوع کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو۔ فرماتے ہیں علماء کرام جب انسان کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا قرآن پڑھا، آپ نے بہت اچھا بیان فرمایا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، آپ نے بہت اچھا مکان تعمیر کیا، جب انسان کی تعریف کرتا ہے حقیقت میں یہ انسان کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ یہ خود رب رحمان کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ مجھے بتائیے اس کو یہ ملکہ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے ہاتھوں میں کاریگری کی مہارت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو ذہن دیا، اس کو دماغ دیا، اس کو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کس نے سکھایا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس لیے جو سکھانے والی ذات ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی، اس رب تعالیٰ کے بندے کی جب تعریف کی جائے گی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے سرکار کی حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا وہ بھی ذرا سنیے اور جھوم جائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کے کیا کریں گے؟ خون ریزیاں کریں گے، تماشا کریں گے، وہاں پہ جھوٹ بولیں گے، فساد اور دنگا کریں گے۔ یا اللہ ہم جو تیری تعریف کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے پیارے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ آپ سنیے حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
آپ فرماتے ہیں میں خود سرکار کی مجلس میں موجود تھا، مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا، منبر تھا مسجد نبوی شریف کا، سرکار جلوہ گر تھے اور سرکار ارشاد فرمانے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں سرکار منبر پہ بیٹھے ارشاد فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ لامقام پہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کہا تھا یہ دنگا اور فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، آؤ میرے سامنے بیٹھو۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی پیاری ثنا کی ہے اور میری تعریفیں بیان کی ہیں۔ اور جب تیسرا جملہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ماجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، اب میرا بندے نے میری حمد بھی کر لی، میری ثنا بھی کر لی اور میری تمجید بھی بیان کر لی۔ اب جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ اب جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یعنی ساری آپس کی ہے، یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلِ عَبْدِ مَا سَعَدَ، فرشتوں گواہ رہنا اب میرے بندے کے جب ہونٹ کھلیں گے جو یہ مانگے گا میں اسے ضرور عطا کر دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کے فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سن کے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے پہلے تو میری حمد کی، پھر ثنا کی، پھر میری تمجید بیان کی، اور پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس نے اپنے توحید پر قائم ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو گمراہی سے نجات عطا کر کے ہدایت کے راستے پر چلا دیا ہے۔ میں نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے اندر اپنے اس بندے کو بھی شامل فرما لیا ہے، اور میں اس کو گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتا ہے اب میں اس کو ہدایت کے راستے پر ہی چلاؤں گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ یہ پہلی سورت ہے، اور کیسی خوبصورت سورت ہے جس کے پڑھنے سے ہی بندہ جنت کا مستحق بھی ہو گیا، اور جس کے پڑھنے کے ساتھ جنت کے 8 دروازے کھل بھی گئے، اور جس کے پڑھنے سے اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، دعا بھی مانگی گئی۔ اب جو جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے جنت کا مستحق تو پہلے بن گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کاش کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، کاش کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ایسے ایک مضبوط ہو جائیں جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ کاش ہم ایسے قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو جائیں کہ ہمارا قرآن کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سے ہم بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ ہم نے اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اپنا معمول زندگی بنائیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور اللہ آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا